بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا استخارہ کرنے والا ناکام نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے معاملات میں استخارہ کرتا ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، اور جو شخص اپنے کاموں میں مشورہ کرتا ہو وہ کبھی نادم اور پشیمان نہیں ہوگا کہ میں نے یہ کام کیوں کر لیا یا میں نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اس لیے کہ جو کام کیا وہ مشورے کے بعد کیا، اور اگر نہیں کیا تو مشورے کے بعد نہیں کیا، اس وجہ سے وہ نادم نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں یہ جو فرمایا کہ استخارہ کرنے والا ناکام نہیں ہوگا، مطلب اس کا یہی ہے کہ نتیجہ کے طور پر استخارہ کرنے والے کو ضرور کامیابی ہوگی، چاہے کسی موقع پر اس کے دل میں یہ خیال بھی آ جائے کہ جو کام ہوا وہ اچھا نہیں ہوا، لیکن اس خیال کے آنے کے باوجود کامیابی اسی شخص کی ہوگی جو اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہے۔ اور جو شخص مشورہ کر کے کام کرے گا وہ پچھتائے گا نہیں، اس لیے کہ بالفرض اگر وہ کام خراب بھی ہو گیا تو اس کے دل میں اس بات کی تسلی موجود ہوگی کہ میں نے یہ کام اپنی خود رائے سے اور اپنے بل بوتے پر نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے دوستوں سے اور بڑوں سے مشورہ کر کے یہ کام کیا تھا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے کہ وہ جیسا چاہیں فیصلہ فرما دیں۔ اس لیے اس حدیث میں دو باتوں کا مشورہ دیا ہے کہ جب بھی کسی کام میں کشمکش ہو تو دو کام کر لیا کرو، ایک استخارہ اور دوسرا استشارہ یعنی مشورہ۔ اوپر استخارے کا جو مسنون طریقہ عرض کیا، یہ تو اس وقت ہے جب آدمی کو استخارہ کرنے کی مہلت اور موقع ہو، اس وقت تو 2 رکعت پڑھ کر وہ مسنون دعا پڑھے، لیکن اکثر اوقات انسان کو اتنی جلدی فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اس کو پوری 2 رکعت پڑھ کر دعا کرنے کا موقع ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اچانک کوئی کام سامنے آ گیا اور فوراً اس کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنا ہے۔ اس موقع کے لیے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تلقین فرمائی ہے، وہ یہ ہے: اللہم اغفر لی واختر لی، اے اللہ میرے لیے آپ پسند فرما دیجئے کہ مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ بس یہ دعا پڑھ لے۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا حضور پاک علیہ السلام نے تلقین فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ میری صحیح ہدایت فرمائیے اور مجھے سیدھے راستے پر رکھیے۔ اس طرح ایک اور مسنون دعا ہے: اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ جو صحیح راستہ ہے وہ میرے دل پر القاء فرما دیجیے۔ ان دعاؤں میں سے جو دعا یاد آ جائے اس کو اسی وقت پڑھ لے، اور اگر عربی میں دعا یاد نہ آئے تو اردو ہی میں دعا کر لو کہ یا اللہ مجھے یہ کشمکش پیش آ گئی ہے، آپ مجھے صحیح راستہ دکھا دیجیے۔ اگر زبان سے نہ کہہ سکو تو دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے کہہ دو کہ یا اللہ یہ مشکل اور یہ پریشانی پیش آ گئی ہے، آپ صحیح راستہ دل میں ڈال دیجئے کہ کیا کروں، جو راستہ آپ کی رضا کے مطابق ہو اور جس میں میرے لیے خیر ہو۔ فرمایا کہ حضرت مفتی اعظم کا معمول فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ساری عمر یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا کہ جب کبھی کوئی ایسا معاملہ پیش آتا جس میں فوراً فیصلہ کرنا ہوتا کہ یہ 2 راستے ہیں، ان میں سے ایک راستے کو اختیار کرنا ہے، تو آپ اس وقت چند لمحوں کے لیے آنکھ بند کر لیتے۔ اب جو شخص آپ کی عادت سے واقف نہیں، اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ آنکھ بند کر کے کیا کام ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ آنکھ بند کر کے ذرا سی دیر میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے کہ یا اللہ میرے سامنے یہ کشمکش کی بات پیش آ گئی ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا فیصلہ کروں، آپ میرے دل میں وہ بات ڈال دیجئے جو آپ کے نزدیک بہتر ہو۔ بس دل ہی دل میں یہ چھوٹا سا اور مختصر سا استخارہ ہو گیا۔ میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص ہر کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرماتے ہیں، اس لیے کہ تمہیں اس کا اندازہ نہیں کہ تم نے ایک لمحہ کے اندر کیا سے کیا کر لیا، یعنی اس ایک لمحے کے اندر تم نے اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑ لیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیا، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگ لی اور اپنے لیے صحیح راستہ طلب کر لیا۔
اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف تمہیں صحیح راستہ مل گیا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا اجر بھی مل گیا اور دعا کرنے کا بھی اجر و ثواب مل گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت پسند فرماتے ہیں کہ بندہ ایسے مواقع پر مجھ سے رجوع کرتا ہے اور اس پر خاص اجر و ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنے واقعات ایسے پیش آتے ہیں جس میں آدمی کو کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں۔ اس وقت فوراً ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لو، یا اللہ میرے دل میں وہ بات ڈال دیجئے جو آپ کی رضا کے مطابق ہو۔ فرمایا کہ جواب سے پہلے دعا کا معمول۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی اس سے تخلف نہیں ہوتا کہ جب بھی کوئی شخص آ کر یہ کہتا ہے کہ حضرت ایک بات پوچھنی ہے تو میں اس وقت فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ معلوم نہیں یہ کیا بات پوچھے گا، اے اللہ یہ شخص جو سوال کرنے والا ہے اس کا صحیح جواب میرے دل میں ڈال دیجیے۔ فرمایا کبھی بھی اس رجوع کرنے کو ترک نہیں کرتا ہوں، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، لہذا جب بھی کوئی بات پیش آئے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اپنے اللہ میاں سے باتیں کیا کرو کہ جہاں کوئی واقعہ پیش آئے اس میں فوراً اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لو، اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لو، اس میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کر لو اور اپنی زندگی میں اس کام کی عادت ڈال لو۔ آہستہ آہستہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر دیتی ہے، اور یہ تعلق اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ پھر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان دل میں رہتا ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کہاں کرو گے وہ مجاہدات اور ریاضتیں جو پچھلے صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کر کے چلے گئے، لیکن میں تمہیں ایسے چٹکلے بتا دیتا ہوں کہ اگر تم ان پر عمل کر لو گے تو انشاءاللہ جو مقصود اصلی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا قائم ہو جانا، وہ انشاءاللہ اسی طرح حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اگلا ٹاپک ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں سنائیں گے، احسان کا بدلہ احسان۔